الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز اور پیاری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا، جس عنوان پر میں آج اظہار خیال کرنے جا رہی ہوں وہ ہے سیرت حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. عزیز سامعین کرام، کل ہم نے ائمہ عربیہ میں سے جو ہمارے دوسرے امام ہیں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کو پڑھا اور دیکھا کہ کیسے علم کی شان کو بڑھانے میں آپ نے اہم کردار ادا کیا تھا اور علم میں ایک بہترین کنٹریبیوشن کر کے آپ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. آئیے آج ہم اسلام کے ہمارے تیسرے امام یعنی کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر روشنی ڈالتے ہیں، جو کہ اسلام کے تھرڈ اسکول آف تھاٹ یعنی فقہ کے فاؤنڈر تھے، اور آپ کی زندگی کے کچھ روشن پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں اور آپ کی سیرت سے چند قیمتی اسباق سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام محمد اور کنیت ابو عبداللہ تھا. آپ کی پیدائش بمقام عزہ 150 ہجری یعنی 150 ہجری میں ہوتی ہے. آپ کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اسی لیے بچپن ہی سے باپ کے سایہ آپ کے ہاتھ سے آپ کے سر سے اٹھ چکا تھا. آپ کی والدہ مدت رضاعت مکمل ہونے کے بعد یعنی 2 سال کے گزر جانے کے بعد وہ اپنے قابل تعریف اپنے قبیلے یعنی کہ یمن کی طرف وہ نکل جاتی ہیں اور وہاں پر سفر کرتی ہیں، جہاں پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ماموں کے پاس پورے 8 سال گزارتے ہیں. ماموں ان کا 8 سال تک خیال رکھتے ہیں. 7 سال کی عمر میں آپ قرآن کے حافظ بن جاتے ہیں اور 10 سال کی عمر میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا، جس کے تعلق سے ہم نے کل امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں دیکھا تھا، آپ اسے حفظ کر لیتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے بچپن میں ایک خواب دیکھا تھا اور اس خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے لڑکے تو کس خاندان سے ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قریب آ. جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن یعنی کہ اپنا جو تھوک تھا وہ ان کی زبان، ان کے ہونٹوں اور ان کے منہ پہ ڈال دیا اور فرمایا جا خدا تجھ پر برکت نازل فرمائے. پھر اس کے بعد وہی عمر میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک اور خواب دیکھا اور اس خواب میں پھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے. پھر اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی کچھ علم سکھائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آستین سے میزان یعنی کہ ایک ترازو نکالا اور ان کو عطا فرمایا اور پھر کہا کہ تمہارے لیے یہ میرا عطیہ ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے یہ خواب دیکھا تو خواب دیکھنے والے کی جو تعبیر کرنے والے ہوتے ہیں اس شخص کے پاس وہ جاتے ہیں اور اس کی تعبیر کے متعلق دریافت کرتے ہیں، تو پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کی نشر اور اشاعت میں امام بنیں گے. پھر جب آپ رحمۃ اللہ علیہ 10 سال کے ہو جاتے ہیں تو آپ کی ماں آپ کو مکہ مکرمہ ان کے چاچا کے پاس بھیجتی ہیں تاکہ شہر میں رہ کر علم نصاب حاصل کر سکیں. علم نصاب دراصل کہتے ہیں جینیالوجی کو، which is basically the study of the lines of descent کو دراصل علم النساب کہا جاتا ہے. اس زمانے میں عرب میں نسب کو، لینیج کو یا ڈسینڈنٹس کے متعلق اسٹڈی کرنے کو بہت ہی ضروری سمجھا جاتا تھا. لیکن جب آپ مکہ جاتے ہیں تو آپ کے چچا کا فائنینشیل سٹیٹس جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا، وہ فائنینشیل طور پر کمزور ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو کئی ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک ماہر نصاب کے پاس جاتے ہیں تو انہیں سجیسٹ کرتا ہے، تو وہ شخص انہیں سجیسٹ کرتا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے لیے کوئی ذریعہ معاش پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اس کے بعد پھر علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. آپ رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ آپ کا دل تعلیم کی جانب مائل ہو رہا تھا. آپ جب بھی کسی عالم سے حدیث یا مسئلہ سنتے تو فوراً اسے یاد کر لیا کرتے تھے، ہڈیوں پر لکھ لیا کرتے تھے اور ان ہڈیوں کو ایک مٹکے میں بڑی احتیاط کے ساتھ محفوظ رکھا کرتے تھے. بالآخر آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ مکہ میں ایک امام اور مفتی مسلم بن خالد موجود ہے. آپ ان کے پاس پہنچتے ہیں اور بہت جلد اپنی ذہانت، اپنی ذکاوت اور اپنی قوت حفظ کے ذریعے سے اپنے استاد سے مانوس ہو جاتے ہیں. پورے 3 سال تک آپ اپنے استاد کے ساتھ رہتے ہیں اور فقہ اور حدیث کی تکمیل کر لیتے ہیں. اسی دوران آپ جب اپنے استاد کے ساتھ رہتے تھے تو اکثر و بیشتر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جاتا تھا. اسی بنا پر آپ کو امام مالک رحمۃ اللہ سے ملنے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے اور پھر آپ مدینہ جانے کا خیال آپ کے ذہن میں آتا ہے. تبھی ایک سفارشی خط وہ تیار کرتے ہیں تاکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے لیے روانہ کیا جا سکے، اور اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ میں غیر معمولی صلاحیتیں موجود ہیں اور وہ ان سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس زاد راہ موجود نہ تھا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ان کے والد بھی موجود نہ تھے اور ان کے چاچا کے پاس بھی اتنا فائنینشیل سٹیٹس موجود نہیں تھا کہ وہ ان کی ہیلپ کر سکتے ہوں. اسی لیے کوئی شخص جو ہے وہ آپ کے لیے سفارش کرتا ہے اور سفارش کرنے پر ایک شخص بطور امداد 100 دینار کو آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے. جب
آپ کو 100 دینار مل جاتے ہیں تو فوراً آپ مدینے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہنچتے ہیں اور ان کے سامنے وہ جو سفارشی خط ہوتا ہے وہ ان کے سامنے پیش کرتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب اس خط کو کھولتے ہیں, اس کو پڑھتے ہیں تو پھاڑ کر پھینک دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ, کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اس قابل رہ گیا ہے کہ وسائل اور رسائل کے ذریعے سے حاصل کیا جائے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا غصہ دیکھ کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان سے معافی مانگتے ہیں اور اپنی بے نوائی اور ذوق علمی کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ مجھے نالج حاصل کرنے میں کتنا انٹرسٹ ہے. جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کی بات سن لیتے ہیں, اس سے متاثر ہو جاتے ہیں, تو سر اور پیر تک آپ پر نظر ڈالتے ہیں اور اس کے بعد ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا کیا نام ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محمد بن ادریس. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا سے ڈرتے رہنا, ان قریب تمہاری شان بڑی نمایاں ہوگی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ میں جو علم کی تڑپ تھی اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگائیے کہ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ مسجد نبوی میں حدیث کی ایک مجلس جو ہے وہ برپا تھی اور وہاں پر کئی سارے لوگ بیٹھے تھے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر جو ہے درس و تدریس کا کام کر رہے ہوتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اچانک سے ان کی نظر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر پڑتی ہے جو ایک تنکے کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہوتے ہیں, اپنے منہ میں ڈالتے ہیں, اپنے ہتھیلے سے کچھ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ کی اس حرکت کو بار بار دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا علم نہیں ہوتا. کچھ دیر کے بعد جب مجلس برخاست ہو جاتی ہے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ لڑکا مجلس سے اٹھتا ہے یا یہ لڑکا مجلس سے نہیں اٹھتا یا وہیں بیٹھے رہتا ہے. پھر وہ دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکا وہیں پر بیٹھا ہوا تھا, یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے. کچھ دیر بعد ان کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تم حرم کے رہنے والے ہو؟ تو کہتے ہیں ہاں. کیا تم قریشی ہو؟ کہتے ہیں ہاں. تو کہتے ہیں کہ اوصاف تو تمہارے اندر سارے موجود ہیں, لیکن تم ایک بے ادبی کرتے ہوئے میں نے تمہیں دیکھا ہے. تو اس وقت امام شافعی پوچھتے ہیں کہ حضرت ایسے میں نے کون سی بے ادبی کر دی جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا, یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تمہیں سنا رہا تھا اور تم اپنی ہتھیلی پر تنکے سے کھیل رہے تھے. تو امام شافعی کہتے ہیں کہ حضرت میں کھیل نہیں رہا تھا. بڑی سنجیدگی اور ادب کے ساتھ جواب دیتے ہیں کہ حضرت میں کھیل نہیں رہا تھا, آپ جب بھی کچھ بولتے تو میں اس کو سن لیتا اور اپنے ہتھیلی پر اسے لکھ لیا کرتا تھا. چونکہ میرے پاس قلم یا کاغذ موجود نہیں ہے اسی لیے میں اس طرح کی حرکت کیا کرتا تھا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو تعجب ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس کے ہاتھ کی طرف جو ہے وہ اس کا ہاتھ لیتے ہیں, یعنی ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور ان کے ہاتھ کی طرف جب نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس پر تو ایک بھی تحریر حرف نہیں ہے. تو اس وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت لعاب دہن, یعنی کہ اپنی تھوک سے لکھا ہوا جو میں نے لکھا ہے تو لعاب سے لکھا ہوا کتنی دیر تک باقی رہ سکتا ہے؟ اس سے فائدہ صرف یہ ہوا ہے کہ جتنی حدیثیں آپ نے مجھے بتائی تھی وہ ساری حدیثیں جو ہے وہ مجھے یاد ہو گئی ہیں. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے, ساری حدیث نہ صحیح ایک ہی حدیث تم مجھے سنا دو. اور پھر فر جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سارے احادیث سنانے لگ جاتے ہیں. قربان جائیے اس معصومیت پر جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو علم حاصل کرنے کی بے انتہا تڑپ ان کے اندر موجود تھی اور یہی چیز ہے جسے آگے بڑھ کر وہ اسلام کے تیسرے امام بن جاتے ہیں. اسی طرح علمی میدان میں جب وہ قدم رکھتے ہیں اور علم سیکھنے لگ جاتے ہیں تو علم سیکھنے کا آغاز یہاں پر اس کا آغاز ہوتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ صرف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہی سے نہیں بلکہ مدینہ میں موجود مختلف لوگوں کو بکثرت روایتیں, آثار صحابہ اور ان کے فتاوی کو پڑھنے لگے تھے. اس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کی مسند روایتیں اور اس کے ذخیرے کو اور صحابہ کی وہ تابعین کے مختلف اقوال اور فتاوی کو اچھی طریقے سے سمجھنے لگ جاتے ہیں اور اپنے ذہن میں ان تمام کو محفوظ کرنے لگ جاتے ہیں. پھر اس کے علاوہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ صرف ان کا علم یہاں تک محدود نہ رہا بلکہ آپ کو تیر اندازی, فن ادب, فن لغت, فن تاریخ, علم حیت و نجوم بھی اس میں مہارت حاصل تھی. آپ نے سورج, چاند, رجوع, اسپیڈ آف دا پلانٹس, ویدر گویا کہ فلکیات میں بھی آپ نے مہارت حاصل کر لی تھی. ایک بار کا واقعہ آتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک دوست کا زائچہ یعنی کہ اس کا جو ہاروسکوپ تھا وہ دیکھا اور کہا کہ 27 دن بعد تمہارے یہاں ایک بچہ ہوگا, اس کے بائیں ران میں ایک سیاہ دل ہوگا, 24 روز تک وہ زندہ رہے گا اور اس کے بعد جو ہے داتن وہ مر جائے گا. چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے, لیکن تاریخ ہمیں یہ بھی بتلاتی ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد یعنی یہ ایک واقعہ جو پیش آیا اس کے بعد ساری وہ کتابیں جو اس علم سے متعلق تھیں, نجوم سے متعلق تھیں, وہ ساری جلا ڈالی اور اس کے بعد کبھی بھی آگے زندگی میں نجوم کے متعلق آپ نے کسی بھی سوال کا کوئی جواب نہیں دیا. آپ ایک بہترین, صرف ایک نجوم ہی میں آپ کو علم حاصل نہیں تھا بلکہ آپ ایک بہترین طبیب بھی تھے. کئی سارے حکمائے کرام جو کہ یونان سے تعلق رکھنے والے تھے, روم سے تعلق رکھنے والے تھے, ان کی کتابوں پر آپ بڑی وسیع نظر رکھتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے, ایک ہے جسم اور دوسرا ہے روح. بس علم بھی دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک علم طب ہوتا ہے اور دوسرا علم دین ہوتا ہے. پھر فرماتے کہ مسلمانوں نے علم طب کو ضائع کر دیا ہے اور نصف علم کے وارث یہود اور نصارہ کو بنا دیا ہے. اسی لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے زمانے کے طب میں مہارت رکھنے والوں میں ممتاز سمجھا جانے لگا. پھر اس کے بعد آگے اگر ہم آپ کے علوم پر پھر نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ علم فراست میں بھی مہارت رکھتے تھے.
فراست دراصل کہتے ہیں تاڑ جانے کو. تاڑ لینے کی قوت ہر انسان میں نمایاں طور پر موجود نہیں ہوتی، بلکہ یہ تجربے کے ساتھ علم کی مہارت اور کمال کے بعد ہی انسان کو حاصل ہوتی ہے. کئی سارے صلحاء کرام کی اگر ہم بات کریں تو اپنے طبقے کے نیکوکاروں کو وہ پہچان لیا کرتے تھے اور جان لینے کی طاقت ان کے اندر موجود تھی. چنانچہ حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی تاڑ لینے سے ڈرو کیونکہ وہ خدا کی روشنی سے دیکھتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فراست کی متعدد روایات موجود ہیں. ایک بار کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھی جو ہے وہ کہیں مل کر مکہ سے باہر چل رہے ہوتے ہیں. جب وہ بطحا تک پہنچتے ہیں تو وہاں پر انہیں ایک شخص ملتا ہے. آپ کے دوست نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ اپنی فراست سے بتائیے کہ یہ شخص کا ذریعہ معاش کیا ہے، یعنی کہ وہ فائنینشیل کے لیے کیا کام کرتا ہے. تو فرمایا کہ یہ شخص بڑی یعنی کہ کارپینٹری یا درزی مجھے معلوم ہوتا ہے. تو آپ کے دوست اس شخص کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تمہارا کیا ذریعہ معاش ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں پہلے بڑائی کا کام کرتا تھا لیکن آج کل میں درزی کا کام کرتا ہوں. اسی فراست کے سلسلے میں ایک اور واقعہ آپ کی زندگی کا اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے جسے خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب وہ یمن سے واپس آ رہے تھے تو علم فراست کی تکمیل ہو جانے کے بعد جب وہ واپس آ رہے ہوتے ہیں تو ایک قصبے میں پہنچ کر وہاں پر رات گزارنی ہوتی ہے. آپ متفکر ہوتے ہیں کہ میں کہاں پر جاؤں اور کس شخص کے پاس ٹھہروں. آپ ٹھہرے ہی ہوتے ہیں کہ اچانک آپ کی نظر ایک ابھری ہوئی پیشانی اور نیلی آنکھوں والے شخص پر پڑتی ہے جو آپ کے گھر کے اپنے گھر کے سامنے ٹہل رہا تھا. تجربے کے لحاظ سے اور آپ کی فراست کے بلبوتے پر آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ شخص بڑا ہی شارٹ ٹیمپرڈ اور خفیف الحرکت معلوم ہوتا ہے. پھر جب آپ اس شخص کے سامنے رات کو ٹھہرنے کی بات کرتے ہیں تو بڑے ہی اخلاق کے ساتھ گفتگو کرنے لگ جاتا ہے. کمرے کا انتظام کرتا ہے، کمرے میں خوشبو لگاتا ہے، پرتکلف کھانوں کا انتظام بھی کرتا ہے، سونے کے لیے بستر بھی عمدہ طریقے سے بچھاتا ہے، گھوڑے کے لیے گھاس اور دانے کا انتظام کرتا ہے. اتنی اچھی مہمان نوازی کرتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس سے کافی امپریس ہو جاتے ہیں اور سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ میری فراست کے اعتبار سے تو یہ شخص بالکل اپوزٹ ہونا چاہیے تھا، بلکہ بالکل اپوزٹ نظر آ رہا ہے. یا تو یہ علم جو میرے پاس ہے، جو علم فراست ہے، یا تو وہ غلط ہے یا پھر یہ شخص قریب ہی مستقبل میں کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی حرکت ضرور کرنے والا ہے. یہی سوچ کر جو ہے وہ سو جاتے ہیں. صبح سویرے جب وہ اٹھتے ہیں اپنے خادم سے کہتے ہیں کہ سواری تیار کر لو اور اس کے بعد وہ شخص بے انتہا شکر گزار اس کے ہوتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اے شخص اگر تم کبھی مکہ تشریف لے کر آؤ تو اگر آؤ تو محمد بن ادریس کے مکان کا دریافت کرنا اور وہیں پر قیام کر لینا. پھر وہ شخص کہتا ہے کہ یوں تو اخلاقاً میں آپ کا نیاز مند ہوں، مگر یہ تو فرمائیے کہ کیا آپ کی کوئی امانت تو میرے پاس نہیں تھی یا آپ نے کبھی مجھ پر کوئی احسان تو نہیں فرمایا تھا. آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو وہ شخص کہتا ہے کہ حضرت یہ تو فرمائیے کہ میں نے رات کو جو راحت اور آرام آپ کو پہنچایا، آپ کے خادم کا خیال رکھا، سواری کو گھاس ڈالنے کا انتظام کیا، آخر ان سب کا معاوضہ کہاں پر ہے. تب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو معاوضہ یعنی کہ کمپنسیشن کے متعلق پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کیا تفاصیل ہیں. تو وہ کمپنسیشن کی ایک پوری لسٹ دیتا ہے کہ فلاں چیز کے لیے اتنا کمپنسیشن ہے، فلاں چیز کے لیے اتنا معاوضہ ہے. تو وہ رقم جو ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ اسے ادا کر دیتے ہیں. پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کیا ابھی کچھ باقی ہے. تو وہ کہتا ہے ہاں، صرف مکان کا کرایہ دینا باقی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے وہ بھی دے دیتے ہیں اور تب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مطمئن وہ ہو جاتے ہیں کہ واقعی علم فراست جو ہے وہ ایک علم ضرور ہے اور انہوں نے اس شخص کے بارے میں جو اندازہ لگایا تھا کہ وہ شخص جو ہے کس طرح سے ہے، وہ شخص بالکل اسی طریقے کا نکلا تھا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صرف علم فراست ہی سے مالا مال نہیں تھے بلکہ آپ کافی سمجھدار تھے، کافی انٹیلیجنٹ بھی تھے. ایک بار کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس میں بیٹھے شاگردوں کے ساتھ رات گزارنے کے لیے رکے تھے. ایک مسجد میں جو ہے وہ رکتے ہیں تاکہ وہاں پر وہ گزار سکیں رات. اس مسجد میں کئی سارے دوسرے مسافر اور نادار افراد بھی سوئے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ جو ہے ایک علمی مذاکرے میں مصروف رہتے ہیں. باتیں کرتے کرتے اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے اور سونے والوں کے چہروں کو اس طرح تاکنا شروع کر دیتا ہے جیسے کہ وہ کچھ تلاش کر رہا ہو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اپنا جو ایک شاگرد ہوتا ہے اس سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ربی جاؤ اور اس تلاش کرنے والے شخص سے پوچھو کہ کیا تمہارا حبشی غلام جس کی ایک آنکھ میں نقص ہے کیا وہ گم ہو گیا ہے. تو اس بعد ربی جو ہے وہ جا کر اس شخص کو پوچھتے ہیں تو شخص دوڑتا آتا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور کہتا ہے کہ میرا غلام کہاں ہے، میرا غلام کہاں ہے، مجھے بتائیے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ تو کسی حوالات میں پڑا ہوا ہوگا. تمام شاگرد وہاں پر بیٹھے ہوئے حیران رہ جاتے ہیں کہ آخر کیا بات ہے اور اس کا علم آپ تک کیسے پہنچا. اسی حیرانی کے ساتھ جو ہے رات میں سونے کا وقت ہو جاتا ہے لیکن ابھی تک وہ سوئے ہوئے ہی نہیں ہوتے کہ وہ شخص پھر دوڑتا آتا ہے اور مسجد میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی رہنمائی کے باعث مجھے میرا غلام آسانی سے مل گیا.
تمام لوگ حیران و پریشان ہو کر دیکھتے ہیں کہ آخر یہ غیب کی خبر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کیسے پہنچی, کیسے آپ نے اندازہ لگا لیا. تو اس کے بعد جو ہے ایک شاگرد پوچھتا ہے کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے, آپ کو اس شخص کے غلام سے کیا تعلق ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ڈھونڈنے والا شخص جب مسجد میں داخل ہوتا ہے تو میں نے اس کی چال سے اندازہ لگا لیا کہ وہ کسی گم شدہ آدمی کو تلاش کر رہا ہے اور اسی کی تلاش میں یہاں پر پہنچا ہے. تو ربی کہتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے, لیکن آپ نے یہ اندازہ کیسے لگا لیا کہ اس کے آنکھ میں ایک نقص تھا اور وہ ایک غلام تھا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کہ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے زیادہ تر حصے میں جہاں جا رہا تھا وہاں پر سیاہ فام حبشی سو رہے تھے, اور میں نے بغور دیکھا کہ وہ بائیں آنکھیں والوں پر گہری نظر ڈال رہا تھا, اس لیے میں سمجھ گیا کہ اس کا کوئی آنکھ سے عیب والا سیاہ فام غلام ہی اس کے گھر سے بھاگا ہوگا. تو وہ کہتے ہیں اچھا یہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ تو بتائیے کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ حوالات میں بند ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بس یہ تو میرا تجربہ ہے کہ غلام جب بھوکا ہوتا ہے تو چوری کر لیتا ہے, اور اگر اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو بدکاری کرتا ہے, اس لیے میں سمجھ گیا ان دونوں حالتوں میں ایک چیز ضرور ہے جس کا نتیجہ حوالات ہے. اور اس کے بعد دونوں شاگرد آپ امام رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہیں اور ان کی فراست پر حیران رہ جاتے ہیں. اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کئی سارے علوم کا ایک مکمل مجموعہ تھے. چونکہ آپ مکہ میں رہتے تھے, یہی مکہ میں ایک مرتبہ خلیفہ کا ایک ولی آتا ہے, اور پھر تمام قریش کے جو عمائدین یعنی کہ جو وہاں کے بڑے بزرگ لوگ ہوتے ہیں وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سفارش کرتے ہیں کہ یہ شخص بڑا ہی قابل, عالم, مدبر, مفکر اور سیاست کے اصول کا ماہر ہے, اسی لیے آپ اس کو کوئی سرکاری خدمت اس کے سپرد کر دیجئے. چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سب سے پہلے ایک معمولی عہدے پر متعین کر دیا جاتا ہے, لیکن پھر جب آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی خداداد, صلاحیت اور قابلیت اور حسن کارگزاری کے بلبوتے پر اپنا نام بنا لیتے ہیں تو اس وقت آپ کو حسن خدمات کے صلے میں نجران کا ولی بنا دیا جاتا ہے. آپ سے پہلے جو وہاں کا ولی تھا وہ لوگوں سے رشوت لیا کرتا تھا, اور اس رشوت کے بلبوتے پر جو ہے وہ چاہتے تھے لوگ کہ وہ اس کا خیال رکھیں. لیکن جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے نذرانہ پیش کیا جاتا ہے تو آپ لینے سے انکار کر دیتے ہیں, سخت انکار کر دیتے ہیں, اور جو بھی مقدمات کا فیصلہ کرتے ہیں بغیر کسی اثر کے پورے عدل و انصاف کے ساتھ آپ کیا کرتے تھے. اس طرح سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہترین مثال قائم کر دی. یہی وہ رشوت کی لعنت ہے جس کے سلسلے میں حدیث مبارکہ میں آیا کہ رشوت لینے اور رشوت دینے والا دونوں پر لعنت ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مقدمات کا طریقہ کچھ یوں ہوا کرتا تھا کہ آپ نے 7 متعمد اشخاص یعنی ایسے لوگ جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے ان تمام کی ایک کمیٹی تیار کی تھی, اور اس طرح سے معمولی ڈسپیوٹس کا خاتمہ بھی اسی کمیٹی کے ذریعے سے ہوا کرتا تھا. اس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر میدان میں جہاں جہاں آپ نے قدم رکھا اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے سے برائی کو مٹانے کی حتی الامکان کوشش کی اور اس میں اہم کردار ادا کیا. آپ کی زندگی کا معمول اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ صبح نماز کے فوراً بعد طلوع آفتاب تک آپ فقہ کا درس دیا کرتے تھے, اور اس کے بعد حدیث کا درس شروع ہوتا تھا. اس کے بعد مجلس واعظ ہوتی تھی, اور اس کے بعد مذاکرات علمی ہوتے رہتے تھے. ظہر کے بعد ادب و شاعری, عروض, نحو یعنی کہ سنٹیکس, اور لغت یعنی کہ لینگویج کا درس ہوتا تھا. پھر اس کے بعد عصر تک آپ اپنے گھر پہ جاتے اور آرام فرمایا کرتے تھے. عصر کے بعد لے کر مغرب تک آپ ذکر الہی میں مصروف رہتے, اور رات کو بھی آپ 3 حصوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے. 1/3 حصہ جہاں پر آپ سوتے, دوسرا 1/3 حصہ جس میں آپ کتابت, حدیث اور فقہ کا مطالعہ کیا کرتے تھے, اور تیسرا وہ حصہ جس میں آپ قرآن اور نوافل یہاں تک کا اہتمام کیا کرتے تھے, یہاں تک کہ صبح صادق ہو جایا کرتی تھی. آپ کو تلاوت قرآن سے بھی بہت زیادہ شوق تھا اور بہت زیادہ لگاؤ تھا. آپ اللہ کا ڈر اور تقوی آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا, اور آپ اس کی بہترین مثال تھے. ایک بار کا ذکر آتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کے خادم اور ان کا ایک دوست چل رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سے ان کا خادم جو ہے وہ ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے, سورہ مرسلات کی آیت نمبر 38, ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین, یہ فیصلے کا دن ہے, ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا ہے. یہ سننا تھا کہ آپ کانپ اٹھتے ہیں, تھر تھرا اٹھتے ہیں اور زار و خطار رونے لگ جاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن کی تلاوت میں آپ اتنی خوش الحانی اور آراب کے تمام لہجے میں پڑھا کرتے تھے کہ جب آپ امام ہوتے تو پیچھے کے لوگ رونے کی آوازیں گونجتی رہتی مسجد میں, اور پھر آپ کو رکوع کرنا پڑتا تھا. جب بھی آپ کسی مجلس میں قرآن پڑھتے تو لوگوں کی ہچکی بن جاتی تھی, اور بہت سے لوگ بے خود ہو کر گر جایا بھی کرتے تھے. عزیز سامعین کرام, اب آئیے نظر ڈالتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق, ان کے کردار, ان کی ذاتی زندگی پر اور ان کی زندگی میں پیش آنے والے کچھ واقعات پر, اور دیکھتے ہیں کہ اس میں لیے ہمارے لیے کیا کیا اسباق پوشیدہ ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قناعت پسندی کی ایک بہترین مثال تھے. آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سال سے کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا, طمع یعنی گریڈ اور لالچ کو کبھی اپنے پاس نہیں آنے دیا. اس کی بدولت مجھے ہمیشہ آرام پہنچا, اور اسی وجہ سے ہمیشہ میری عزت ذلت سے محفوظ رہی. پھر آپ فرمایا کرتے تھے کہ حرص اور طمع وہ برائی ہے جسے نفس کی دنات پوری طرح ظاہر ہو جاتی ہے, خصوصاً ایسی حرص جس میں بخل کی آمیزش ہو. آپ کا کہنا تھا کہ خانگی زندگی یعنی گھریلو زندگی کی ناگواری زیادہ تر طور پر اسی وجہ سے ہوتی ہے. گھر کے مالک
زیادہ خرچ کرنا نہیں چاہتا اور گھر کے لوگ زیادہ مانگتے ہیں، شوہروں کو مال سے محبت ہوتی ہے اور بیویاں لالچ سے زیادہ مانگتی ہیں، اس سے خاندگی زندگی کے معاملات میں کشمکش پیدا ہونے لگ جاتی ہے اور گھر روحانی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کی اس آیت کو اچھی طرح سے سمجھ لو، جس میں مسلمانوں کے تعلق سے جو کوالٹی بیان کی گئی ہے، اور اس آیت کی تلاوت فرماتے سورہ حشر کی آیت نمبر 9 جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہی کیوں نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل میں تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ایک مرتبہ ہارون رشید اس بات پر اصرار کرتا ہے کہ آپ جس شہر کو چاہیں، جس شہر کو آپ پسند کرتے ہیں، وہاں کا قاضی میں آپ کو مقرر کر دوں گا، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ مجھے اس عہدے سے معاف ہی رکھو۔ ایک اور کوالٹی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تھی کہ آپ بڑے ہی سخی تھے، بڑے ہی فیاض تھے۔ آپ نے فرمایا کہ سخاوت کے معنی یہ ہے کہ اپنے کسی حق کو یا کسی شے کو خوشی کے ساتھ بغیر کسی کراہ کے دوسرے کے سامنے اس کے حوالے کر دینا، جس کی چند صورتیں بھی آپ نے پیش کی۔ آپ نے بیان فرمایا کہ جب ہم سخی کی بات کرتے ہیں، سخاوت کی بات کرتے ہیں، تو سخاوت کے کیا کیا معنی نکل سکتے ہیں، آپ نے اس کی ایک لمبی لسٹ پیش کی۔ کہا اپنا حق کسی کو معاف کر دینا، اپنی ضرورت کو روک کر کسی اور کی ضرورت کو پورا کرنا، دوسرے کے لیے اپنے دماغ کو خرچ کرنا، دوسرے کی اعانت کے لیے اپنی عزت کو خطرے میں ڈال دینا، اپنی جان کو خطرے میں ڈال دینا، دوسروں کو بچانے کے لیے خود کو پیش کر دینا۔ فرمایا کرتے تھے کہ کسی شخص کو کبھی بھی نکمی یا ناکارہ چیز کسی اور کے حوالے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے نفس کی بلندی زائل ہو جاتی ہے، یعنی کہ آپ کا نفس بلندی پر جانے کی بجائے نیچے جانے لگ جاتا ہے، فیڈ ہونے لگ جاتا ہے، اور دنایت یعنی کہ تنگ نظری، تنگ ظرفی اور نیچ پن میں انسان کے اندر پیدا ہونے لگ جاتا ہے۔ ابتدا کی زندگی کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ آپ بہت امیر نہیں تھے، کیونکہ آپ کے والد محترم بھی اس دنیا میں موجود نہیں تھے اور آپ کے چچا کے پاس بھی اتنا مال موجود نہیں تھا، تب آپ بڑی تنگ دستی کے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے، لیکن تعلیم حاصل کرنے کے بعد خدائے کریم نے آپ کو ہر قسم کی نعمتوں سے ممتاز کر دیا تھا اور مالا مال کر دیا تھا۔ اکثر خلیفہ وقت آپ کو نذرانے پیش کیا کرتے تھے اور ہر شخص نظر قبول کرنے پر آپ کو اصرار کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ہارون رشید نے آپ کو 50,000 درہم دیے تو آپ نے 40,000 درہم غربا، یتامہ، بیوہ اور نادار لوگوں پر تقسیم کر دیے۔ آپ کا ہمیشہ سے یہ معمول رہا کہ آپ 1/4 حصہ یعنی 1/4 حصہ اپنے لیے رکھ لیا کرتے تھے اور باقی سارا کچھ جو معذور علماء ہیں، فقہا ہیں، نادار طلبہ ہیں، یتامہ، بیواؤں، ان تمام پر تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے کہ الہی مجھے حرص دنیا سے ہمیشہ محفوظ رکھنا۔ سبحان اللہ، ایسا صدقہ جو چھپ چھپ کر دیا جائے، اس کی بہترین مثال آپ نے پیش کی تھی۔ نہ آپ کو شہرت کی یا نام کی ضرورت تھی، بلکہ آپ کو صرف اپنی آخرت کی تیاری کے متعلق آپ زیادہ فکر مند تھے۔ امام مازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ بڑھ کر کوئی کریم نہیں دیکھا اور نہ ہی کوئی سخی دیکھا ہے۔ ایک بار کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ عید کے دن گھر میں کھانے کے لیے کچھ مناسب مال جو ہے وہ موجود نہیں تھا، تو آپ کی بیوی ان سے کہتی ہیں کہ آپ تو قوم کے ساتھ بڑی صلہ رحمی کے ساتھ پیش آتے ہیں اور آج تو عید کا دن ہے اور گھر میں سامان موجود نہیں ہے، اس لیے کسی سے آپ قرض ہی مانگ لیجیے۔ تو پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص کے پاس جاتے ہیں اور 70 دینار قرض مانگ لیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ قرض مانگتے ہیں اسی وقت فوراً فقراء اور مساکین آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا طرز عمل دیکھیے، سبحان اللہ، وہ 50 دینار یعنی وہ پیسہ جو انہوں نے قرض کے طور پر لیا تھا اس میں سے بھی 50 دینار اٹھا کر ان لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ پھر 20 دینار کو لے کر وہ اپنے گھر کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی بیوی کو دینے ہی والے ہوتے ہیں کہ اچانک یہ قریشی گھبرا کر پکارنے لگ جاتا ہے۔ فوراً آپ باہر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں خیر تو ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے رو رو کر اپنا سارا حال بیان کرتا ہے، یہ سننا تھا کہ آپ 20 دینار بھی اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی جتنے چاہو اس میں سے لے لو۔ وہ پورے لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو اور بھی پیسوں کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلے جاتا ہے۔ پھر جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیوی کے پاس پہنچتے ہیں اور سارا ماجرا بیان کرتے ہیں تو بیوی کہتی ہے کہ آپ کا تو ہمیشہ یہی طرز عمل رہا ہے۔ رات ہو جاتی ہے، آپ سو جاتے ہیں، صبح جب اٹھتے ہیں تو ہارون رشید آپ کو بھلوا بھیجتا ہے۔ سارا ماجرا اس کے سامنے جب پیش کیا جاتا ہے تو 1000 دینار اٹھاتا ہے اور اصرار کرتا ہے کہ آپ اسے قبول کر لیں، چنانچہ آپ جو ہے ان دیناروں کو قبول کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ عزیز سامعین کرام، یہ ہوتی ہے انفاق کی، صدقات کی برکت۔ وہی بات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے کہ تم ایک دانہ بو، اسے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہو۔ انسان ایک قدم اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ واپس اسے ایسے طریقے سے لوٹاتے ہیں کہ انسان کو جہاں پہ اس کا وہم اور گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ پھر آگے آپ کی زندگی ہمیں بتلاتی ہے کہ آپ خاکساری، انکساری، ہیوملٹی کا بھی ایک بہترین نمونہ تھے۔ آپ نے اپنے دوستوں اور شاگردوں کے لیے، ان کے تواضع کے لیے ایک کنیز کو مقرر کر دیا تھا جو حلوہ بنایا کرتی تھی اور حلوہ بنانے میں کمال رکھتی تھی۔ آپ اس سے حلوہ بناتے اور اکثر و بیشتر ملنے جلنے والوں کو کھلا کر انتہائی محبت آمیز لہجے میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ احباب کو کھلا کر آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوا کرتی تھی۔ اگر کوئی شخص معمولی سا بھی کوئی احسان آپ پر کر دیتا تو آپ صرف اس کے شکر گزار نہ ہوتے بلکہ اور زیادہ اس کے اوپر احسان کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص معمولی سی بھی خدمت آپ کی کر لے تو دگنی چگنی اجرت اسے دیا کرتے تھے۔
टैलेंट्स की भी आप बेइंतहा कदर किया करते थे। एक बार की बात है कि आप कहीं चल रहे होते हैं, जा रहे होते हैं कि अचानक आपकी नज़र एक तीरंदाज शख्स पर पड़ती है जो तीरंदाजी की मशक कर रहा होता है। आपके सामने जैसे ही वो एक तीर मारता है तो वो सही निशाने पर जाकर लग जाता है। आप अपने जेब से तीन दिनार बाहर निकालते हैं और शख्स को जाकर दे देते हैं और फिर इजहार अफसोस भी करते हैं कि काश मेरे पास कुछ और दिनार होते तो मैं तुमको और दे देता। गोया कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के अंदर खाक सारी इनकिसारी कूट कूट कर भरी हुई थी और आप बहुत ही हम्बल और बहुत ही पोलाइट थे। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का एक उसूल था कि अगर उनको अपने फतवे के खिलाफ कोई सही हदीस मिल जाती तो फौरन एलानिया फरमा दिया करते थे कि मैं अपने फतवे से खुद रुजू करता हूँ। आप अपने दो शागिर्दों से हमेशा फरमाया करते थे कि मेरी जितनी भी तसानीफ मैंने लिखी है बहुत ही एहतियात के साथ, हजम और दलाइल के साथ मैंने लिखी है, लेकिन यकीनन इसमें ये इम्कान मौजूद है कि मैं गलतियां भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, क्योंकि गलती से परे तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का कलाम हो सकता है। इसीलिए अगर कोई भी मसला मेरी किताबों में खिलाफ किताब यानी खिलाफ कुरान और सुन्नत तुम्हें नजर आए तो उसको देख लो तो खूब समझ लेना कि मैंने इससे रुजू कर लिया है। और याद रखो कि अगर कोई हदीस ऐसी है, कोई सही हदीस ऐसी है जो मुझ तक पहुंच जाती है और फिर भी मैं उस पर अमल ना कर दूं तो फिर मेरी अकल पर फुतूर चढ़ चुका है। फिर इसके बाद आगे चलकर हम देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बड़ों का एहतराम और उनकी इज्जत की भी आप बेहतरीन नमूना थे। वो वाक़या जो बार बार हम आपकी ज़िंदगी में सुनते हैं कि आप रहमतुल्लाह अलैह जब आपको आपकी माँ जो है, हम जानते हैं कि आपके वालिद नहीं थे तो आपकी माँ दूर दराज आपको भेजती हैं ताकि वो इल्म हासिल कर सकें। तो जब इल्म हासिल करने के बाद वो वापस आते हैं तो उसके बाद अपनी माँ को देखकर खुशी से वो खिलखिला उठते हैं और उसके बाद दौड़ते हुए अपनी माँ की बाहों में जाकर सिमट जाते हैं। हर कोई खुशी से देख रहा होता है, लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ये महसूस करते हैं कि आपकी माँ आपके कीमती सामान को देखकर कुछ नाराज़ थी हैं। कुछ देर के बाद वो अपनी माँ से कहते हैं कि अम्मा चलिए। माँ पूछती है कहाँ पर चलें? अम्मा चलिए हम घर चलते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह जवाब देते हैं। वो कहती हैं कि बेटा याद है जब मैं तुम्हें रुखसत कर रही थी तो मेरे पास सिर्फ 2 चादरें मौजूद थी और अब जब तुम आए हो तो अपने साथ ये सारा सामान अपने साथ लेकर आए हो। इस पर बेटा बड़ी ही अदब के साथ, बड़ी ही इनकिसारी के साथ तमाम लोगों के सामने वो माँ चिल्लाती है। तब भी तसव्वुर कीजिए कितने अदब और इनकिसारी के साथ पूछते हैं कि अम्मा फरमाइए अब मैं क्या कर सकता हूँ? अम्मा कहती हैं बेटे करना क्या है, ऐलान कर दो कि भूखे आए और गल्ला ले जाएं, नंगे आए कपड़े ले जाएं, नादार आए दौलत ले जाएं, प्यादे आए और सवारियां ले जाएं। माँ के हुक्म की तकमील फौरन वो करते हैं और सारी दौलत को लोगों में बांट दिया जाता है। अब आपके पास सिर्फ एक खच्चर होता है और 50 दिनार आपके पास मौजूद होते हैं। शाम में जब आप निकलते हैं तो सवारी थोड़ा सा आगे पहुंच जाती है कि अचानक वहां पर उनका जो कोड़ा था वो नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो गिरता है तो एक औरत आकर जो है वो उठाकर वो कोड़ा दे देती है। तब उसके बाद आप 5 दिनार निकालते हैं और उस औरत को दे देते हैं। माँ पूछती है कि बेटा क्या तुम्हारे पास सिर्फ 5 दिनार मौजूद हैं? कहते हैं नहीं अम्मा मेरे पास तो अभी और मौजूद हैं। तो बेटे तुमने इसे किस लिए अपने पास रखे हैं? वो कहते हैं कि अम्मा वक्त बे वक्त काम ये देंगे और गल्ला भी तो हमारे पास मौजूद नहीं है, शायद कोई जरूरत हमें पड़ जाए। तो माँ कहती है अरे बेटे ताज्जुब है कि तुम्हें इन 30-40 दिनारों पर इतना भरोसा है और देने वाले पर जरा सा भी भरोसा नहीं। निकाल सारे दिनार और फौरन उस बांदी के हवाले कर दे। उस वक्त आप देखिए एक सादतमंद बेटे की तरह न पुकारते हैं न चिल्लाते हैं। तसव्वुर कीजिए एक बहुत बड़े आलिम है, अपनी माँ से ज्यादा इल्म उनके पास आ गया है, लेकिन ऐसे हालात में भी बड़ी ही खाकसारी के साथ, बड़ी ही अदब के साथ वो अपने पूरे पैसे निकालते हैं और उसके हवाले कर देते हैं। उसके बाद माँ मोहब्बत भरे अंदाज में कहती है कि बेटे अब तू इस हाल में अपने झोंपड़े में दाखिल होगा जिस हाल में तू वहां से निकला था, लेकिन अब मेरे झोंपड़े में वो रोशनी होगी जो इससे पहले कभी मौजूद न थी और वो है इल्म और फुरकान की रोशनी, ईमान और यकीन की रोशनी, अल्लाह की ताईद और लाजवाल उम्मत की रोशनी। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाइए इस मिसाली माँ पर और उस सादत मंद बेटे पर कि जैसे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम औलाद के लिए एक बेहतरीन मिसाल कायम कर दी हो। वालिदैन का एहतराम, उनकी इज्जत करना, इसके मुतालिक हम तमाम कई सारे तकारीर में सुनते हैं, कई सारी बातें सुनते हैं, लेकिन ना हमारा झिड़कना कम होता है, ना पलटकर जवाब देना कम होता है और ना ही उन्हें ओल्ड फैशन समझकर उनके सामने दूसरों को तजलील करना खत्म होता है। आप रहमतुल्लाह अलैह की सीरत का ये नुमाया पहलू हमें देखने को मिलता है। इसी सिलसिले में एक और वाक़या इस तरह से बयान किया जाता है कि एक मरतबा रात का वक्त था कि अचानक कोतवाल शहर आकर चंद सिपाहियों के साथ जोर जोर घर पर दस्तक देने लग जाते हैं। माँ जाकर दरवाजा खोलती है, पूछती है कौन? कहते हैं कोतवाल शहर है, आमिर मक्का को मोहम्मद बिन इदरीस से मिलना है और जरूरी तौर पर मिलना है। तो वो जाकर अपने बेटे को जगाती हैं। बेटा आकर पूछता है, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह पूछते हैं तो कोतवाल कहता है कि आपको खलीफा का हुक्म है कि बामुअज्जब फौरन आपको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो वो कहते हैं कि मुझे किस कुछ जुर्म की पादाश में गिरफ्तार कर लिया जा रहा है? तो फरमाते हैं कि खलीफा के खिलाफ बगावत करने के इल्जाम में तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। तो वो कहते हैं कि मैंने तो कोई बगावत में हिस्सा नहीं लिया था। तो उस वक्त माँ का हाल देखिए, वो कहती है कि बेटे अगर तुम सच्चे हो तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें किसी से रहम की भीख मांगने की। ये बात तो तुम जानते ही हो,
کہ جو ہے زنجیروں میں جکڑ جانا تو ہمیشہ اہل حق کا زیور رہا ہے. تب آپ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب دیکھیے, ایسا بہترین جواب وہ دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ ماں آپ کا بیٹا آپ کو اللہ کے حضور کبھی بھی شرمندہ نہیں کرے گا, لیکن مجھے کسی اور بات کا افسوس ہے. ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا تمہیں کس بات کا افسوس ہے؟ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میں آپ کی خدمت نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. ماں کے آگے گردن جھکا کر جب وہ جواب دیتے ہیں تو ماں کہتی ہے کہ بیٹے میں نے ایک دن بھی تجھے اپنی خدمت کے لیے پیدا نہیں کیا, اپنی خدمت کے لیے نہیں پالا. میرے بڑھاپے کا خیال نہ کرو, میری کمر تو اس دن جھکے گی جس دن تم دنیا کے سامنے اپنے سر جھکا دو گے. تو وہ کہتے ہیں ماں مجھے معاف کر دیجیے, اور وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں. عزیز سامعین کرام, قربان جائیے اس محبت پر جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ماں سے کیا کرتے تھے. جاتے وقت بھی, گرفتاری کے وقت بھی انہیں اس بات کا بالکل خیال نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش کیا جائے گا, انہیں کس طرح سے ٹارچر کیا جائے گا, اس کا ذرا سا بھی انہیں ڈر نہیں تھا. اگر ڈر تھا, اگر فکر تھی, تو صرف اس بات کی کہ میری ماں اکیلے کس طرح سے زندگی گزارے گی. سلام ہو اس تربیت پر اور سلام ہو اس بیٹے پر. اسی بہترین کردار کے ساتھ آپ کی زندگی آپ گزار رہے ہوتے ہیں, اور کچھ ہی عرصے میں آپ کے علم سے فیضیاب ہونے والوں کی بھیڑ جمع ہونے لگ جاتی ہے, اور آپ پھر مصر پہنچ جاتے ہیں. جب آپ مصر پہنچتے ہیں تو آپ کے علم اور استدلال کی وجہ سے علمی مجالس میں ایک نئی تازگی پیدا ہونے لگ جاتی ہے. لیکن جتنی بھیڑ آپ کے اطراف جمع ہوتی ہے اور آپ کے پسند کرنے والوں کی جمع ہوتی ہے, اسی کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں میں بھی اضافہ ہونے لگ جاتا ہے جو کم فہم اور تنگ نظر حاسد ہوا کرتے تھے. جس طرح دولت کے حریص کا ایک تاجر, اگر ایک دولت کا حریص تاجر موجود ہو, اس کے مقابلے پر جب وہ دیکھے کہ کوئی اور تاجر کو زیادہ مال مل رہا ہے, تو جس طرح سے وہ حسد کا شکار ہو جاتا ہے, ٹھیک اسی طرح سے تنگ نظر علماء بھی ہمیشہ اہل حق کی مقبولیت سے خار کھانے لگ جاتے ہیں. ٹھیک اسی طرح سے مصر میں ایک عالم موجود تھا جس کے اس بات کا زعم تھا کہ وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پر عبور رکھتا ہے. حالانکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ایک تھے. اچانک ایک دن یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ اس عالم سے مباحثہ ہو جاتا ہے. وہ شخص خلاف تہذیب گفتگو کرنے لگ جاتا ہے اور بات مقدمے کی حد تک پہنچ جاتی ہے, اور جب مقدمہ چلے جاتا ہے تو امیر مصر جو ہے اس عالم کو کے خلاف فیصلہ سنا دیتے ہیں. اور جب اس عالم کے خلاف فیصلہ سنا دیتے ہیں تو وہ شخص آگ بگولا ہو جاتا ہے اور اس موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کچھ بھی کر کے مجھے جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو نقصان پہنچانا ہے. ایک بار اندھیری رات کے موقع پر جب وہ آپ کے سر پر اس طرح زور سے گرز مارتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا سر پھٹ جاتا ہے, اور چونکہ آپ کو ایک اور مرض تھا, یعنی بواسیر کا بھی آپ کو مرض تھا, جس کی وجہ سے آپ آلریڈی کافی تکلیف میں موجود تھے, اسی لیے آپ بے حد کمزور ہو جاتے ہیں. یہاں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مرض الموت کا آغاز ہو جاتا ہے. ایک دن اسی تکلیف اور درد کے ساتھ آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں, عشاء کی نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد بے نیاز ہو کر اللہ تعالیٰ سے آگے گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں. جب دعا سے فارغ ہو جاتے ہیں, آپ کی روح, آپ لیٹے ہی ہوتے ہیں کہ آپ کی روح اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کی وفات کے بعد آپ پر تقریباً 70 لوگ مرثیے لکھتے ہیں, جن میں سے ایک کچھ یوں ہے کہ کیا تم نے محمد بن ادریس کی وفات کے بعد ان کی نشانیاں نہیں دیکھی؟ ان کی دلیلیں مشکل سے مشکل مسائل کا حل میں بھی چمک رہتی ہیں. یہ ایسی یادگاریں ہیں کہ دنیا کے فنا ہونے تک ہمیشہ باقی رہیں گی. جاننے اور اس کے بعد جو ہے چند باتیں اس میں پیش کی جاتی ہیں. ایسی بہترین مثال قائم کرتے ہوئے, اسلام کے لیے اتنا بڑا کنٹریبیوشن کرتے ہوئے, اخلاق کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تاکہ ان کے لیگیسی کو فالو کیا جا سکے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی خبر کو نور سے بھر دے. ان کی قربانیاں جو انہوں نے دی, جو تکالیف سے انہوں نے زندگی گزاری, اللہ تعالیٰ ان کی تمام قربانیوں کو قبول فرمائے. کہنے, سننے, سنانے یا سمجھنے میں اگر ہم سے کوئی کوتاہی سرزد ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.